ایک جگہ ایک بادشاہ تھا، بڑا نافرمان بادشاہ، گناہ پر گناہ کرتا اور کیا ہے مسلمانوں پر ظلم کرتا، کافر تھا اصل میں، مسلمانوں کی بستیاں تباہ کر ڈالتا، جدھر نکل جاتا تباہ و غارت گری کر دیتا، مسلمان بیچارے بچے آرمی پریشان ہو گئے، یا اللہ اب کیا ہے مسلمان نے ہمت باندھی اور جہاد کرنے دیکھے سے جہاد کرو، سب لوگ اکٹھا ہو کے یار چوہوں کی طرح مرنے سے بہتر ایک بار بہادر سے مریں گے، اللہ کے نام میں جنگ کرو، چوہوں کی طرح بھیڑوں میں مت مرو، تم ہمت کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم حوصلہ کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم نکلو تو صحیح، آؤ تو صحیح، بڑھو تو صحیح، مدد ہماری تمہارے ساتھ ہے۔ اب کیا ہے لوگوں نے ہمت باندھی، جنگ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ جنگ کے میدان میں مرے، جب مرضی آتا ہے یہ بادشاہ گھروں کو آگ لگا دیتا ہے، عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے، بچوں کو ہمارے سامنے کاٹ دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ سب لوگ نکل پڑے، اللہ نے ان کی مدد عطا کرنا، اللہ نے غیب سے مدد دی اور اس بادشاہ کو ہرا دیا اور بادشاہ کو قید کر لیا۔ بادشاہ کو جب قید کرنے کے بعد اب مشورہ کرنے لگے، کیا مشورہ کرنے لگے کہ اب اسے سزا کیسی دی جائے؟ کہا سزا ایسی دی جائے کہ اس کی نسل یاد رکھیں، آئندہ تو سب کے کان ہو جائیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائے اسے سزا دی جائے۔ بہرحال مشورہ ہوتا ہے، ایک دیگ منگائی جاتی ہے، دیگ منگائی گئی اور کہا گیا اس بادشاہ کو اس دیگ میں ڈال دو اور نیچے آگ جلاؤ تاکہ تڑپ کے مرے، کیا کریں تاکہ تڑپ کے مرے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بادشاہ کو دیگ میں ڈال دیا ہے، آگ جلا رہے ہیں، بادشاہ دیگ میں جل رہا ہے، بادشاہ اپنے معبود کی پکار نہیں سننا، نیچے سے دیگ گرم ہو رہی ہے، پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، تڑپ رہا ہے، اسے افسوس ہو رہا ہے، اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اس خدا کو پکاروں جس خدا نے آج مجھے ذلیل کر دیا، کیوں اس خدا کو نہ پکاروں؟ ان مسلمان یار، ان مسلمانوں کی ہمت کیا تھی میرے سامنے ٹک جاتے، لیکن انہیں ہمت بنائی، آج مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ اکبر، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، پھر کیا ہے، بادشاہ پکارنے لگتا ہے، یا اللہ، اے مسلمانوں کے سچے خدا جس نے مجھے ذلیل کر دیا، اے مسلمانوں کے خدا جس نے مجھے بادشاہ سے اس ذلت رسوائی کے گڑھے میں اتار دیا، اے میرے مولا، اے مسلمانوں کے سچے خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدا وہ بلند کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کیونکہ اللہ دلوں کی بات دیکھتا ہے، اللہ عمل کو نہیں دیکھتا۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ جواری ہو، چاہے قاتل ہو، بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر بندہ دن میں 70 بار گناہ کر لے، 70 بار رب سے دعا مانگے گا، اللہ ہر بار اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وہ دیکھ میں کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اے میرے خدا مجھے معاف کر دے، اے مسلمانوں کے خدا معاف کر دے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، ہوا چلنے لگتی ہے، کیا ہے، ہوا چل۔ اب یہاں دیکھو ایک نقطے کی بات ہے، بس بیان جیسے ختم ہوگا یہ واقعہ بیان ختم ہو جائے گا۔ نقطے کی بات دیکھو، یہ بادشاہ کتنا بڑا ظالم ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اسے احساس ہو، سچے دل سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے میرے خدا مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب اللہ نے اس کے ظلم و ستم کو سب کو معاف کیا، حالانکہ بہت بڑا ظالم تھا۔ تو پیارے، جب اتنے بڑے ظالم کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اتنے بڑے گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی پر درود پڑھنے والے ہیں، اگر ہم آج رب سے دعا مانگے، توبہ کی امید رکھیں، اب اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں فرمائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا تو آ تو صحیح، تو آ تو صحیح، ایک بار تو اگر کہے گا یا اللہ میری رحمت 10 بار کہے گی یا عبدی، اے میرے بندے مانگ تو صحیح، تجھے کیا چاہیے؟ دولت چاہیے تجھے میں عطا کروں گا، بیٹیاں چاہیے میں عطا کروں گا، بیٹے چاہیے میں عطا کروں گا، شہرت میرے در سے ملے گی، عزت میرے در سے ملے گی، غربت سے نجات میرے در سے ملے گی، تو آ تو صحیح، جنت کی بشارت میرے در سے ملے گی۔ لیکن بندہ مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں نے مسلمانوں کا قتل کیا، عورتوں کی بے عزتی کیا، اللہ اب کہ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ آگ ہی بھیجتا ہے، تیز ہوا چلنے لگ جاتی ہے، تیز ہوا، مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی،
اتنے بڑے ظالم کو ہمارے قبضے میں کر دے، چیز کو بخار اس کی سنے کہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے، جس نے بہت ہمارے بچوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک آندھی آنے لگی، تیز آندھی چل رہی ہے، مسلمان کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، بڑی مشکل سے اسے تو پکڑا تھا لیکن اب آندھی آ گئی، آگ بجھ جائے گی اور پھر کیا ہے سب ماجرا ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تیز آندھی چلنے لگی، اتنی تیز آندھی چلی، اتنی تیز آندھی چلی، لوگ ہوا میں اڑنے لگ گئے، پہاڑوں پر درخت گرنے لگے، اتنی تیز آندھی چلی کہ پتھر بھی ہواؤں کے اندر جھونکے کھانے لگے۔ اللہ اکبر، ایسی آندھی کا جھونکا آیا، بندہ دیکھنے کر رہا ہے بادشاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گنگنا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے، آندھی کا لکور آتا ہے، لکورا دیکھ کو لیتا ہے، اڑا کر لے جاتا ہے۔ مسلمان کرتے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، بڑی مشکل سے پکڑا تھا، بڑا ظالم تھا، یہ تو ہاتھ سے چلا گیا، لیکن وہ بادشاہ دیکھ کے اندر کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، اے بندے تو رو تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں رو تو صحیح، اللہ تجھے ایسی عطا دے گا، ایسے دروازے دے گا، ایسے خزانے عطا فرمائے گا جس نے تبھی تو نے گمان تک نہیں کیا۔ اللہ ورد ہوتی جا رہی وہ ایک ایسی بستی میں گرتی ہے، کیسی بستی جو کافروں کی بستی ہوتی ہے، جب کیا ہے کافروں کی بستی ہوتی ہے طوفان ختم ہو جاتا ہے، جب دیکھ گرتی ہے ایک بھیڑ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی چیز آسمان سے گری ہے، لوگ اس کی ارد گرد آتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے یہاں کوئی ایسے حادثہ ہو جائے کہ یار آسمان سے دیکھ گر گئی، سب لوگ گھر کے بھی جمع ہو جائیں گے، ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، اور بھیڑ کیسی ہے، سب کافر ہی کافر ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن جب دیکھ کا ڈھکن کھولا جاتا ہے، دیکھ کا ڈھکن جب کھولتے ہیں وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب کافر ہیں۔ وہ کہتے اے بندی تو کیا کہہ رہا ہے، ہمارے خدا کو برا کہہ رہا ہے، ہم تو ہزاروں خدا کو مانتے، ہزاروں معبودوں کو مانتے، لیکن تو کہہ رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بہرحال وہ بادشاہ دیکھ سے باہر نکلتا ہے، اپنا تمام ماجرا سناتا ہے، کہتا ہے اے لوگوں مجھے عام مت سمجھنا، میں کوئی عام نہیں، میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا غارت گری کرتا، مسلمانوں پر ظلم کرتا، لیکن اللہ کی غضب کو جوش آیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، اور مسلمانوں نے مجھے دیگ میں ڈالا، آگ نے جلانا شروع کیا، میں نے خداؤں کو پکارنا شروع کیا، اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارا، کوئی میری مدد کے نہیں آیا، لیکن جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ، فور اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اس نے طوفان بھیجا، اس نے دیگ اڑا کر تمہارے علاقے میں گرا دیا، آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ جب یہ واقعہ سنا تو تمام لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے جب اللہ دین کا کام لیتا ہے نا تو ضروری عالموں سے لے لے اللہ، کہ اگر کوئی ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، اگر کوئی آپ کے پاس آئے چندہ کرنے کے لیے، یار کوئی جلسہ کر رہا ہے چندہ دے دو، تو آپ جو دے رہے ہو کوئی احسان نہیں کرو، یہ تو رب کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے پاس بھیجا، ورنہ یہ پیسہ تم ڈاکٹروں کے پاس دے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پورے بیان کا خلاصہ یہ نکلا، ہر بندہ آج لالچ سے محبت کرتا ہے، لیکن افسوس ہم کیا ہے، ان دنیا کے لوگوں کے چکر میں اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ لگا جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، چاہے وہ کیسی بھی رسم و رواج، جیسے 40ویں کے کھانے وغیرہ ہو، کچھ بھی صحیح ہو، ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی ہمیں سن کے کہ یہ رسم کیا نہیں کی گئی، اور ہم انشاءاللہ نیت کر کے آئندہ بھی اس چیز کو ختم کریں گے اللہ نے چاہے انشاءاللہ۔ اس طرح شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے گاجی تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم چاہے ختم کریں گے، اور ایسا دور لے کر آئیں گے، ایسا انقلاب لے کر آئیں گے کہ انشاءاللہ جب شادیاں ہوئیں گی نا تو لوگ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔